بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ صفحہ 191 یعنی 191 پیج ہے اور ویلاگ نمبر 2 ہے، اور اس سے پہلے ہم آیات تلاوت کر چکے ہیں، یعنی آیات 35 سے لے کر 36 تک آیات تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا نام ہے قرآن معارف القرآن، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، جس کا نام ہے معارف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پایا تلے۔ پیج 191، ویلاگ نمبر 2، اور آیت تلاوت کی تھی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ سے لے کر مستقر و متاع الی حین، اس کا ترجمہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے: اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے قوی مادہ لے کر بنا دیا تھا، بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا درخت تھا، مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کا چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ پس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا نیچے اترو، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصہ کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ معارف و مسائل، یہ آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے خلاف، جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے تسلیم کر لیا، اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضہ کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کے بعد ہم ویلاگ نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 2 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہے بسیرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے
انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔